آج انسانی سمگلنگ کے خلاف عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی سالانہ رپورٹ میں پاکستان تیسرے سے دوسرے درجے کے ملکوں میں شامل ہو چکا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جبری مشقت اور انسانی سمگلنگ کے خلاف پاکستان کے اقدامات کے کچھ مثبت نتائج سامنے آئے ہیں۔ تاہم اب بھی بڑے پیمانے پر مرد، عورتیں اور بچے اس مجرمانہ فعل کا شکار ہو رہے ہیں۔ آج اسی موضوع پر ہم مزید بات کریں گے بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم سوسائٹی فار دا پروٹیکشن آف دا رائٹس آف دا چائلڈ یا اسپارک کی پروگرام ڈیولپمنٹ مینیجر آسیہ عارف سے، جو اس وقت بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ ہیں۔ آسیہ، ویلکم ٹو ویو 360۔ پاکستان کو بھی حال ہی میں جو امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ سامنے آئی، اس میں ایک ایسا ملک قرار دیا گیا ہے جو ہیومن ٹریفکنگ کا راستہ بھی ہے اور منزل بھی۔ بچوں کی اگر ہم خاص طور پہ بات کریں تو پاکستان میں انہیں کتنے بڑے خطرے کا سامنا ہے اور اس کے بارے میں اعداد و شمار جمع کرنا کتنا بڑا چیلنج ہے؟ جی، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می این اپرچونٹی۔ بچوں کی جہاں تک بات ہے تو بچے سب سے زیادہ ایک تو ولنریبل ہیں، دوسرا ان کے کوئی سے ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو بچہ آپ کا ٹریفکنگ کے اس پر ہے، اینڈ اوبیسلی ٹریفکنگ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی اس میں کسی قسم کا کانسینٹ شامل نہیں ہوتا ہے۔ بچے بہت ولنریبل ہے، دے آر ہائیلی ولنریبل، اور اس میں تھوڑا سا ایک ایشو بہرحال آتا ہے کہ ہمارے پاس گورنمنٹ بیک ڈیٹا نہیں ہوتا۔ این جی اوز کا جو ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا آئی وڈ ناٹ سے کہ وہ مطلب یہ کہ ریئلسٹک نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ جب کسی بھی فورم پہ بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ڈیٹا بائی کیا جاتا ہے وہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے۔ گورنمنٹ کا ڈیٹا یہاں پہ مسنگ ہے۔ آئی ایل او کے ایسٹیمیٹس ہیں، کچھ لوکل این جی اوز کے ایسٹیمیٹس ہیں، بٹ ڈیٹا نہ ہونا، ایویڈنس نہ ہونا ایک بیسک ایشو ہے۔ کافی پرانا ایک ڈیٹا تھا کہ جی بانڈڈ لیبر میں خالی 1.8 ملین پاکستانیز ہیں، اس میں بچوں کی کیا پرپورشن ہے یہ بتانا مشکل ہے، لیکن اوور آل ڈیٹا کیوں نہیں ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اس معاملے کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لے رہی، جو اس کی پرائیورٹیز میں سے نہیں ہے؟ کیا وجہ آپ کے خیال میں؟ جی، گورنمنٹ کی پرائیورٹیز میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایشو ہے ٹریفک، شاید یہ سائڈ لائن پرائیورٹی ہے، شاید بہت زیادہ فور فرنٹ پہ نہیں آنے پائی ہے، لیکن ریسنٹلی اس کے اوپر کچھ پروگریسو لیجسلیشن ہوئی ہے جس میں کچھ بہتری آئی ہے۔ جیسے پاکستان میں پہلے ایکسٹرنل ٹریفکنگ تھی، پیکٹو، انٹرنل ٹریفکنگ کا لا نہیں تھا، صرف ایف آئی اے ایکسٹرنل ٹریفکنگ کو ڈیل کر رہی تھی۔ اب مور ریسنٹلی، لیکن یہ بالکل ریسنٹ ہے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس کی بیسس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کچھ پروگریس ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، کیونکہ بالکل ریسنٹ ہے، 2017-18 کی ڈیولپمنٹ ہے کہ انٹرنل ٹریفکنگ کو بھی اس کے ایمبٹ میں لایا گیا، ٹریفکنگ کے ایمبٹ میں لایا گیا، لیکن اب اس پہ ڈیٹا کی جہاں تک آپ نے بات کی، ڈیٹا اس لیے بھی مسنگ ہے کہ کہیں کہیں پہ مس پلیس پرائیورٹیز ہیں یا سائڈ لائن پرائیورٹیز ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں 1996 کے بعد سے جب چائلڈ لیبر سروے ابھی تک نہیں ہونے پایا، تو کہ اب تو 18ویں ترمیم آ گئی۔ 18ویں ترمیم کے بعد یہ ہے کہ جی آپ ہر پروونس اپنے طور پہ چائلڈ لیبر سروے کے لیے کمٹ تو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، این جی اوز کے ساتھ، عوام کے ساتھ، لیکن آپ دیکھیں چائلڈ لیبر سروے کا نہیں آنے پایا، تو یہاں پہ ٹریفکنگ تو بہت بڑا پھر ایک ڈفرینٹ سا ٹاپک ہے۔ بریفلی اگر مختصراً آپ مجھے صرف یہ بتا سکیں کہ جو قانون جس کا ذکر آپ نے کیا وہ بچوں کو کس حد تک تحفظ دے سکتا ہے، کتنا مضبوط آپ اس قانون کو دیکھتی ہیں؟ قانون کے اوپر بہرحال ابھی اس کے اوپر کچھ باتیں ہیں، کچھ ڈسکشنز بھی ہو رہی ہے، لیکن بہرحال ہم اس کو این جی او سیکٹر اس کو بہرحال ایک پاکستان کا جو ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے اس کو ایک پازیٹیو انداز میں دیکھتا ہے۔ اس پہ ابھی تک تو یہ ہے کہ جی آپ کا جو ایکسٹرنل ٹریفکنگ لا ہے، دیٹ از پریونشن اینڈ کنٹرول آف ہیومن ٹریفکنگ امینڈمنٹ ایکٹ 2018 میں آیا ہے، اس میں آپ کو 7 سے 14 سال تک کی سزا دے سکتے ہیں اگر وہ بندہ اور فرسٹ کلاس میجسٹریٹ ہوگا جس کے پاس تو یعنی بچوں کو نشانہ بنانے والوں کے لیے سزائیں بھی ہیں۔ آسیہ عارف ہمارے ساتھ ہیں بذریعہ اسکائپ، اسپارک کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔